اسٹوڈنٹس سی ایس ایس کی کرمنالوجی کی لیکچر سیریز میں آج ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے وہ ہے تھیوریٹیکل پرسپیکٹیو. تو جو کرمنالوجی کی تھیوریز ہیں ان کو ہم ڈسکشن جو ہے ان پر آج سے سٹارٹ کر رہے ہیں. تو آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کو. تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے لیکچر کو. سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کا میں آپ کو انٹروڈکشن بتا دوں. بیسیکلی اگر اس کو ایک دو لائنوں میں آپ کہیں تو انسان جو ہے جس سوسائٹی کے اندر رہتا ہے وہ سوسائٹی نارملی جو ہوتی ہے آرگنائزڈ ہوتی ہے. لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے. لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں ود رسپیکٹ ٹو دیئر نیڈ اینڈ سروائیول. لوگ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنس ہوتے ہیں. ان کی جو ڈیپینڈنسی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہے. ان کا جو سروائیول ہے وہ ایک دوسرے پر منسلک ہوتا ہے. تو جب سوسائٹی کے اندر یہ آرگنائزیشن یا سولیڈیرٹی جو ہے یا یکجہتی جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو سوسائٹی ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی ہے. جو ہی سوسائٹی ڈس آرگنائز ہوتی ہے تو سوسائٹی کے اندر کنفلکٹ بڑھتے ہیں. تو جب کنفلکٹ بڑھتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ کرمنل ایکٹیویٹی یا کرائم کی طرف جو ہیں وہ راغب ہوتے ہیں. کرائم کی طرف ان کا جو جھکاؤ ہے وہ بڑھتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری. ابھی میں اس کو آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا دیتا ہوں. سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری جو ہے نا وہ کرمنالوجی کی ایک سب سے امپورٹنٹ تھیوری ہے. سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھیوری ڈیولپڈ بائی چیکاگو سکول. چیکاگو سکول جو ہے اس نے اس سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کو ڈیولپ کیا ہے. یہ ڈس آرگنائزیشن تھیوری جو ہے وہ کرائم ریٹ کو ڈائریکٹلی لنک کرتی ہے کس کے ساتھ؟ آپ کی نیبرہڈ کریکٹرسٹکس کے ساتھ. یعنی آپ جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں وہاں کے جو نیبرہڈ ہیں آپ کے ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں. آپ کا جو کرمنل بیہیویئر یا کرمنل ایکٹیویٹی ہے یا آپ کا جو کرائم ریٹ ہے یا سوسائٹی کا جو کرائم ریٹ ہے وہ کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ آپ کے جو نیبرہڈ ہیں ان کی کریکٹرسٹکس پر ڈائریکٹلی لنک کرتا ہے کریکٹرسٹکس سے. اس تھیوری کے مطابق جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی ہے. جب کمیونٹی ڈس آرگنائزڈ ہو جاتی ہے آگے میں چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ کمیونٹی جو ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہوتی کیوں ہے اس لیکچر کے لاسٹ پورشن میں. ابھی تک آپ بس یہی مائنڈ میں رکھیں کہ کمیونٹی ڈس آرگنائز ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرائم ریٹ بڑھتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری. اچھا اکارڈنگ ٹو دا تھیوری کمیونٹی از ڈس آرگنائزڈ وچ لیڈ ٹو اینٹی سوشل بیہیویئر اینڈ کرمنل ایکٹیویٹی. جو ہی کمیونٹی جو ہے وہ ڈس آرگنائز ہوگی جیسا کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا ہے تو یہ ڈس آرگنائزیشن لیڈز کرے گی وجہ بنے گی اینٹی سوشل بیہیویئر کے. یعنی کہ ایسا رویہ یا ایسا بیہیویئر جس کو سوسائٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. سوسائٹی کے حساب سے وہ پروہیبٹڈ ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے کرمنل ایکٹیویٹی کی طرف بھی جو ہے راغب کرتی ہے لیڈ کرتی ہے. سوشل کنٹرول آف کمیونٹی از بریک ڈاؤن دیٹ از موسٹلی فاؤنڈ ان انر سٹی ایریا. سوشل کنٹرول جو ہے کمیونٹی کا وہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے کہاں پر؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سٹی ایریا میں. یعنی سوشل کنٹرول جو ہے کمیونٹی کا وہ بریک ڈاؤن زیادہ تر ہوتا ہے اندرون شہر میں انر سٹی ایریاز میں ویئر دیئر از اے لاٹ آف ہیٹروجینٹی. یعنی لوگ جو ہیں وہ کثیر المذاہب یا کثیر الکلچر ہوتے ہیں. ویئر دیئر از اے لاٹ آف ہیوموجینٹی where there is a lot of heterogeneity. People are involved in different kind of activity. A single person cannot perform activity because he or she is specialized in a specific kind of activity and engaged in this specific activity for achieving all other things that he is required for their personal survival and their basic needs. He is dependent on other people of society. So in city internal areas or in city areas there is a lot of heterogeneity. تو وہاں پر جو ہے ہیٹروجینٹی زیادہ ہوتی ہے تو آبادی بہت زیادہ ہوتی ہے. لوگ مختلف علاقوں سے جو ہے وہ مائیگریٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں تو ان کا جو کلچرل ڈفرینسز ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو کلچرل ڈفرینسز جہاں پر زیادہ ہوں گے وہاں پہ سوسائٹی جو ہے وہ ڈس آرگنائزڈ ہوگی. سوسائٹی کی آرگنائزیشن جو ہے وہ ویکینڈ ہوگی. اب ہم آگے دیکھتے ہیں. دا کور پرنسپل آف ڈس آرگنائزیشن تھیوری از اے پلیس میٹر. It focus on effects of location and location characteristics as they related to crime. جو ڈس آرگنائزیشن تھیوری کا جو کور پرنسپل ہے وہ آپ کے
پلیس کو میٹر کرتا ہے، یعنی آپ کے کریمنل بیہیویئر یا کریمنل ہونے کی جو مین وجہ ہے ڈس آرگنائزیشن تھیوری کے مطابق وہ لوکیشن کا معاملہ ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں۔ ڈس آرگنائزیشن تھیوری فوکس کس چیز پہ کرتی ہے؟ ایفیکٹ آف لوکیشن، کہ جس لوکیشن میں آپ سروائیو کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، اس کے آپ کی پرسنالٹی پر یا آپ کے بیہیویئر پر کیا ایفیکٹ پڑتے ہیں، اور اس لوکیشن کی جو کریکٹرسٹکس ہے تو ان کے آپ پر کیا ایفیکٹ کرتے ہیں۔ تو ڈس آرگنائزیشن تھیوری اس ایفیکٹ آف لوکیشن اور لوکیشن کریکٹرسٹکس کو ریلیٹ کرتی ہے کرائم کے ساتھ۔ ایسے نیبرہڈ جس کے اندر آرگنائزیشن جو ہے سوشل آرگنائزیشن لیک کرتی ہو، اکثر اوقات وہ اپنی سوسائٹی پر کنٹرول بھی نہیں رکھ پاتے، یعنی نیبرہڈ لیکنگ آرگنائزیشن آفٹن لیک نیسیسری سوشل کنٹرول اینڈ ان ایبل ٹو پرووائڈ ایسینشیل سروسز، یعنی کہ ایسے نیبرہڈ جہاں پہ سوشل آرگنائزیشن لیک کرتا ہے وہ اکثر اوقات سوشل کنٹرول کو مینٹین کرنے میں بھی فیل رہتے ہیں، اور جو سوسائٹی کو اسینشیل سروسز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، بیسک ہیومن نیڈز فار دیئر سروائیول، تو ان کو بھی میٹ نہیں کیا جا سکتا، مطلب سوسائٹی ان کو یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتی۔ جب سوسائٹی کے اندر لیک آف آرگنائزیشن ہوگا، لیک آف آرگنائزیشن کے بعد جب لیک آرگنائزیشن ہوگا تو سوشل کنٹرول جو ہے وہ لیک کرے گا، جب سوشل کنٹرول لیک کرے گا تو ان کو اسینشیل سروسز اور بیسک ہیومن نیڈز نہیں ملیں گی۔ جب یہ ساری چیزیں نہیں ملیں گی تو کمیونٹی جو ہے وہ فیل ہو جائے گی ٹو کنٹرول دیئر پبلک۔ دس لیڈس ٹو انیبلٹی آف کمیونٹی ٹو کنٹرول دیئر پبلک، کہ کمیونٹی جو ہے اپنی پبلک کو کنٹرول کرنے میں مکمل طور پر فیل ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو شاہ اور میکی ہیں تو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا اراؤنڈ ارلی 19th century, early 20th century. Shaw or Mickey suggested in early 1920 that disorganized community is characterized by کہ شاہ اور میکی جو ہیں انہوں نے سجیسٹ کیا ہے کہ جو ڈس آرگنائزڈ کمیونٹی ہے، پتہ کیسے چلے گا کہ ڈس آرگنائزڈ کمیونٹی ہے اور اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہوتی ہیں؟ اس میں آپ کو یا تو پاورٹی ملے گی، غربت زیادہ ہوگی، ہیٹروجینٹی ہوگی، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کیا ہے۔ ہیٹروجینٹی کا مطلب ہے کثیر المذاہب لوگ یا پھر کثیر الکلچرل لوگ، جہاں پر بہت زیادہ مذہب کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ کلچر اور نارمز ویلیوز کے لوگ ہوتے ہیں، کسٹمز کے۔ تو یہ چونکہ زیادہ تر شہروں کے اندر پایا جاتا ہے، دیہات میں تو ویلیجز ایریاز جو ہوتے ہیں وہاں پہ دیر از اے لاٹ آف ہوموجینٹی بیکاز اپروکس آل دا پیپل آر انگیجڈ ان سملر کائنڈ آف ایکٹیویٹی اینڈ دے ہیو سملر تھنکنگ ان دیئر ورک، ان دیئر ریلیجن، ڈیلی ایکٹیویٹی، ایجوکیشن، کریکٹر، نارمز، ویلیو، کسٹم. So there is a less dependency in villages area on each other as we compare to village area from city areas, because in city area there is a lot of heterogeneity. اس کے علاوہ جو ہے ریزیڈینشیل موبیلٹی جو ہے، ریزیڈینشیل موبیلٹی یعنی آپ ایک جگہ سے موبلائز ہو کر اپنی رہائش جو ہے دوسری جگہ جو ہے وہ تبدیل کرتے ہیں، اس سے بھی جو ہے امیگریشن کا جو گروتھ ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ جب امیگریشن کا جو گروتھ ہوگی زیادہ تو ایتھنک اور کلچرل مکسنگ ہو جائے گی، ایتھنک اور کلچرل مکسنگ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ آل دیز پوائنٹس پرائمرلی شوز دیٹ کرائم از کازڈ بائی سوشل فیکٹر۔ شاہ اور میکی کے مطابق جو کمیونٹی ہے وہ ڈس آرگنائزڈ کیوں ہوتی ہے، اس کی چند کریکٹرائز جو ہیں وہ پاورٹی ہو گئی، ہیٹروجینٹی ہو گئی، جو کہ ہیٹروجینٹی چونکہ شہری علاقوں میں ہوتی ہے، اس کے علاوہ ریزیڈینشیل موبیلٹی جو ہے وہ آپ کی امیگریشن کی ایک میجر کاز ہے۔ تو اس امیگریشن کی وجہ سے ایتھنیسٹی اور کلچرل مکسنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تمام پوائنٹس جو ہیں وہ پرائمری طور پر یہ شو کرتے ہیں کہ کرائم جو ہے وہ ہوتا ہے سوشل فیکٹر کی وجہ سے۔ شاہ اور میکی جو ہیں انہوں نے 4 اسپیسیفک ایزمپشن جو ہیں وہ ڈسکور کی ہیں ریگارڈنگ کرائم۔ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ کولیپس آف کنٹرول آن کمیونٹی، کہ کمیونٹی پر جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
اس کے بعد ہے ریپڈ گروتھ ان امیگریشن، کہ امیگریشن کے اندر جو گروتھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے کلچرل اور ایتھنک مکسنگ ہوتی ہے۔ اربن نیبرہڈ لیڈس ٹو ڈیولپمنٹ آف کرمنل نیبرہڈ، اربن نیبرہڈ جو ہے وہ اکثر اوقات کرمنل کی وجہ بنتا ہے۔ چوتھی اور آخری ایزمپشن جو ہے وہ ہے اربن نیبرہڈز لیڈس ٹو دا ڈیولپمنٹ آف کرمنل ویلیو دیٹ ریپلیس نارمل سوسائٹی ویلیو، اربن نیبرہڈ جو ہے وہ کرمنل ویلیو کو انکریز کرتا ہے، اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ جب کرمنل ویلیو انکریز ہوں گی تو سوسائٹی کا جو نارمل سوسائٹیز کی جو ویلیوز ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ریپلیس ہو جائیں گی۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں آگے کیا ہے۔ سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری سجسٹ دیٹ اے پرسن ریزیڈینشیل لوکیشن از مور سگنیفیکنٹ دین دا پرسنل کریکٹرسٹکس وین پریڈکٹنگ کرمنل ایکٹیویٹی۔ وہ کہتا ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے کی کرمنل ایکٹیویٹی کو پریڈکٹ کر رہے ہوں، اس کو جانچ پڑتال یا جائزہ کر رہے ہوں، اس کی پریڈکشن کر رہے ہوں، تو سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ پرسن کی جو لوگوں کی ریزیڈینشیل لوکیشن ہے وہ پرسن کی جو ریزیڈینشیل لوکیشن ہے وہ پرسن کی انٹرنل کریکٹرسٹک سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کرمنل نہ تو پیدا ہوتا ہے نہ ہوتا ہے پیدائش سے۔ وہ جو کرمنل ایکٹیویٹی، کرائم، جو کرمنیلٹی جو اس کے اندر آتی ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ اس سوسائٹی سے آتی ہے جس کے اندر وہ رہتا ہے، اس کے اندر سروائیو کرتا ہے، تو اس سے اس کے انسان کے اندر کرمنیلٹی آتی ہے۔ سو لوکیشن میٹرز وین اٹس کم ٹو کرمنیلٹی اکارڈنگ ٹو سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری۔ تو مختصر مطلب یہ ہوا ہمارے ڈسکشن کا کہ لوکیشن جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ اگر آپ کرمنیلٹی یا کرمنل بیہیویئر کے پرسپیکٹیو سے دیکھیں سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری میں، دوسرے لفظوں میں سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کے مطابق کرمنیلٹی جو ہے وہ گریٹلی ڈیپینڈنٹ کرتی ہے آپ کے لوکیشن میٹر پر۔ سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری اسٹڈیز، جو سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کی اسٹڈی ہے یہ گورنمنٹ اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کافی ہیلپ فل ہوتی ہے۔ کس کے لیے؟ ٹو میک ڈیسیجن فرام ایویڈنس، جو بھی اس سے ایویڈنسز کولیکٹ ہوتے ہیں انویسٹیگیشن سے، تو وہ لا اور لا انفورسمنٹ پالیسی اور گورنمنٹ کی ہیلپ کرتی ہے کہ وہ نئی اسٹریٹجی بنائے۔ کس کے لیے؟ ٹو پریونٹ کرمنل ایکٹیویٹی ان کمیونٹی، ٹو میک اٹ سیفر فار آل، کہ کمیونٹی کو تمام لوگوں کے لیے سیفر اور پروٹیکٹر کرنے کے لیے، یا پروٹیکٹ اور سیف کرنے کے لیے جو اسٹریٹجیز ضرورت ہوتی ہیں وہ سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری سے حاصل ہوتی ہیں، اور یہ گورنمنٹ اور ان لا انفورسمنٹ پالیسی میکر کی کافی ہیلپ کرتی ہیں۔ الٹیمیٹ آبجیکٹیو جو ہوتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے کہ ٹو میک سیف کمیونٹی فار آل دا پبلک۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ اس کی جو سوشل ڈس آرگنائزیشن ہے اس کی ریزن کیا ہیں جو کہ کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ بنتی ہیں۔ تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ فالوئنگ آر سم ریزن آف سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری دیٹ لیڈس ٹو کرائم اینڈ کرمنل ایکٹیویٹی۔ سب سے پہلے جی دیکھتے ہیں ریزیڈینشیل انسٹیبلٹی۔ ریزیڈینشیل انسٹیبلٹی جو ہے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے یا ریٹ آف جوینائل وائلنس ہے وہ رورل کمیونٹی میں انکریز ہوتا ہے۔ کب انکریز ہوتا ہے؟ جب ریزیڈینشیل موبیلٹی انکریز ہوتی ہے، یعنی کہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ رورل یا اربن یا سیمی اربن یعنی کوئی بھی علاقہ ہو اس کے جب ریزیڈینشیل موبیلٹی جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے تو ریزیڈینشیل انسٹیبلٹی انکریز ہوتی ہے، اس سوسائٹی کے اندر ریٹ آف وائلنس از انکریز۔ تو جب ریٹ آف وائلنس انکریز ہوتا ہے تو کرمنل ایکٹیویٹی انکریز ہوتی ہے۔ تو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ سوسائٹی جس کے اندر پاپولیشن جو ہے کنسسٹنٹلی چینجنگ ہو رہی ہے، تو مطلب اس کو دیکھتے ہیں وین دا پاپولیشن آف این ایریا از کنسسٹنٹلی چینجنگ، جب بھی کسی ایریا کی پاپولیشن کنسسٹنٹلی چینج ہو رہی ہے تو ریزیڈنٹس ہیو فیور اپرچونیٹی ٹو ڈیولپ اسٹرانگ پرسنل ٹائز۔ تو جب لوگ تیزی سے جو ہے وہ شفٹ ہو رہے ہوں ایک ایریا سے دوسرے ایریا میں، تو مقامی رہائشی جو ہوتے ہیں ان کے لیے کم مواقع ہوتے ہیں کہ وہ آنے والے لوگوں کے ساتھ اسٹرانگ پرسنل ٹائز رکھ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کمیونٹی کو آرگنائزڈ کرنے میں اپنا کی رول پلے کر پائیں۔ عام طور پر جب آپ کو پتہ ہے کہ بھئی یہ فلاں لوگ جو ہیں آپ کے علاقے میں یا آپ کے محلے یا گاؤں میں
آئے ہیں، تو اگر وہ ہر 2-4 مہینے کے بعد وہاں سے مائیگریٹ ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہیں وہ پرسنل ٹائز رکھ سکیں اور کمیونٹی کی آرگنائزیشن میں ہیلپ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2-4 مہینے بعد ویسے ہی چلا جانا ہے۔ آرگنائزیشن ان سوسائٹی یا سوسائٹی کے اندر پیس یا پارٹیسپیشن جو ہے فار کمیونٹی آرگنائزیشن جب تب ہوتی ہے جب لوگ ایک لمبے عرصے کے لیے ایک ہی جگہ پر سروائیو کریں۔ تو جیسا اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پلیس میٹر جو ہے وہ بڑا کی رول پلے کرتا ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری میں۔ آپ کی پرسنل کریکٹرسٹکس سے جو پلیس میٹر ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ایتھنک ڈائیورسٹی۔ شاہ اور میکی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایتھنک ڈائیورسٹی جو ہے امنگ اڈلٹس وہ بڑا ایفیکٹ کرتی ہے کمیونیکیشن میں، ٹھیک ہے۔ افیکٹو کمیونیکیشن از لیس لائکلی ان دا فیس آف ایتھنک ڈائیورسٹی۔ جب ایتھنک ڈائیورسٹی زیادہ ہوگی تو کمیونیکیشن جو ہے وہ گیپ آئے گا، تو وہ کمیونیکیشن کم ہوگی بیکاز آف ڈفرینسز ان کسٹم اینڈ لیک آف شیئرڈ ایکسپیرینس۔ ظاہر ہے جب لوگوں کی جو ایتھنک ڈائیورسٹی ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ ہوگی، ان کے مزاج ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے، اور ان کے جو کسٹم ہیں، نارمز، ویلیو ہیں، وے آف لائف ہیں، ان کے درمیان ڈفرینس ہوگا۔ جب ڈفرینس ہوگا تو شیئرڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ لیک کرے گا، یعنی لوگوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جو اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں عام طور پر ایک آرگنائز سوسائٹی میں یا ولیج سوسائٹی میں وہ لیک کرے گا۔ ایکسپیرینس شیئر تو وہاں پہ ہوتا ہے جب دو لوگوں کی ہم مزاجی ہو، ان کے نارم، ویلیو، کسٹم، ریلیجن، ایجوکیشن، وے آف ٹاکنگ، لیونگ، وے آف ورکنگ، ایجوکیشن وہ سیم ہو، تو وہاں پر جو ہے آپ کمیونٹی کو آرگنائز کر سکتے ہیں۔ جب ہوں ساری چیزیں ڈفرینٹ، ایتھنک ڈائیورسٹی ہو، تو وہاں پر تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کریں۔ یہ لیک آف اے شیئرڈ ایکسپیرینس جو ہے یہ مسٹرسٹ کا باعث بنتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی رزلٹ ہوتا ہے کرائم ریٹ میں اضافہ۔ فیملی ڈسرپشن۔ تو ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اربن ایریا جو ہیں اس کے اندر ہائر کرائم ریٹ یا کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ جو ہے وہ ہے فیملی ڈسرپشن، اور فیملی سائز بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کی فیملیز یا جن فیملیز کے بچے زیادہ ہوتے ہیں عام طور پر وہ لیکڈ اٹینشن، دے فیس لیکڈ اٹینشن فرام دیئر پیرنٹس۔ یوزلی دیز پیپل ہیو گریٹر اپرچونٹی ٹو بیکم اے کرمنل اینڈ انوالوڈ ان کرمنل ایکٹیویٹی، کہ جہاں پہ بچے آپ کے زیادہ ہوں گے وہاں پہ آپ کے بچوں کے کرمنل بڑھنے میں کے چانسز بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ کی فیملی ڈسٹرب ہوگی، فیملی کے اندر ڈسٹرپشن ہوگی، تو ڈیلیکوینسی کی جو ہے وائلنس ریٹ یا کرمنل ریٹس وہ بھی بڑھیں گے۔ تو یہ جو سٹی کا ایکسپیرینس ہے کہ فیملی ڈسرپشن تھے، کہ سٹیز کا جو ایکسپیرینس ہے کہ فیملی ڈسرپشن سے کمیونٹی ڈس آرگنائزڈ ہوتی ہے، جو کہ الٹیمیٹلی وجہ بنتی ہے کرائم اور کرمنل ایکٹیویٹی کا۔ یہی رول جو ہے رورل ایریا کے اندر بھی 100% ایگزیکٹلی فالو ہوتا ہے، جو کہ کرائم کی وجہ بنتا ہے سوسائٹی کے اندر۔ اکانومک سٹیٹس جو ہے وہ آپ کی کرمنل ایکٹیویٹی میں بڑی وجہ کا باعث بنتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کمیونٹی میں رہتے ہیں، آپ کے آس پاس جو ہیں وہ ہائی سوشل سٹیٹس کے لوگ ہیں، یا آپ کے کولیگز جو ہیں، اگر آپ ینگ ہیں، آپ کے کولیگز ہائی سوشل سٹیٹس کے ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں گے کہ میرا سٹیٹس بھی ان کے برابر ہو۔ تو آپ کا اگر لوور سٹیٹس ہے تو اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، چونکہ آپ ایک سوشل یا ایک آرگنائزڈ وے یا جس کو لیگل وے کہتے ہیں اس کے ذریعے اپنے سٹیٹس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں کر پائیں گے، تو لہٰذا آپ پھر دوسرا راستہ اختیار کریں گے، چوری، ڈکیتی، کرمنل ایکٹیویٹی، اس طرح کے جو ہے ایکٹیویٹیز جو ہے ان کو کرنے کے بعد جو آپ جو ہے وہ کرمنل بن جائیں گے۔ تو اب ہم اس کا دیکھتے ہیں کنکلوژن۔ تو کنکلوژن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری ہے ڈائریکٹلی آپ کا لنک کرتی ہے آپ کی نیبرہڈ کی کریکٹرسٹکس پر انسٹیڈ آف یور پرسنل کریکٹرسٹکس۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، امید ہے۔ جو کور پرنسپل ہے سوشل ڈس آرگنائزیشن تھیوری کا وہ ہے پلیس میٹر یا لوکیشن میٹر۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرسن کی جو ریزیڈینشیل لوکیشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، جو کہ آپ کی اللیگل ایکٹیویٹی میں بڑا کی رول پلے کرتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر، تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔
تو میں اس لیکچر کا جو ڈیٹا ہے سافٹ میں ڈسکرپشن کے اندر میں اس کی ڈیٹیل دے دوں گا، آپ وہاں سے کاپی کر کے اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، اور میں لنک بھی دے دوں گا تاکہ آپ نے ویب سائٹ پہ جا کے ڈاؤن لوڈ کرنا ہو تو آپ کر سکیں۔ تو اسی طریقے سے یہ ہماری کرمنالوجیکل تھیوریز کی جو لیکچر سیریز ہے یہ کنٹینیو رہے گی ٹل اینڈ، تو امید ہے آپ سپورٹ کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔